بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب کا جو ہے ایک انٹرویو شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتلایا کہ جو تبدیلی عمران خان جس کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آ سکی، اور اس کا وہ جو نتیجہ سمجھانا چاہتے ہیں، وجہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو الیکشن لڑ کر آئے تھے ان کو آگے نہیں لایا جا رہا، بلکہ اس کی جگہ پر ان لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے جو الیکشن کے بغیر آئے ہیں۔ میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا بتلاتا چلوں کہ یہ جو چیزیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی وہ صرف ایک تجزیہ ہے جو اپنی سمجھ کی بنیاد پر ہے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم وہ بات کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہمیں جہاں تک ہماری معلومات ہے یا جہاں تک ہماری پہنچ ہے۔ کسی آدمی کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس میں مقصد یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہمارا جو ہے صرف ایک اس صورتحال کو جتنی ہمیں سمجھ آئی اس کو سامنے بیان کرنا مقصد ہے، تو اسی کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ باقی ہمارا مقصد اس ویڈیو بنانے سے یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں تحقیق کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف ویڈیو بنائیں، یہ ہمارا بالکل مقصد نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف جو کہ فواد چودھری کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو فواد چودھری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن لڑ کر آتے ہیں انہوں نے جب 5 سال کے بعد واپس جانا ہے تو جا کر جو ہے اپنا حساب دینا ہے، اور عوام کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے حکومت میں رہ کر آپ کے لیے یہ کیا اور حلقے میں رہ کر ہم نے آپ کے لیے یہ کیا۔ جبکہ دوسری طرف بہت سارے لوگ جنہیں جو ہے الیکشن نہیں ہوا تھا، الیکٹ نہیں ہوا ہوتا، انہیں اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے تو وہ اپنا مشیر بنا لیتا ہے، اور مشیر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر الیکشن کے بھی جو ہے وزیر کے برابر ہیں، اور جو الیکشن لڑ کے آیا ہے اس کو تو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو، مشیر بنائے بھی جا سکتے ہیں ضرورت کی وجہ سے، لیکن اگر دوسرے لوگ جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ہم نے دوبارہ جب اپنے حلقے میں جانا ہے تو وہاں جا کر بتلانا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا۔ اب جو کابینہ میٹنگ ہے جس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ فیصل واوڈا نے جو ہے یہ بھی کہہ دیا اس کو، اسد عمر کو، کہ مجھے بہت تیز تھپڑ چلانے بھی آتے ہیں، باتیں ہی نہیں کرنی آتی۔ تو اس کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک تو چیز پہلے یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رائے لیتے ہیں، باقی جو ہے نواز شریف وغیرہ یہ رائے سنا ہے نہیں لی جاتی تھی ان کے ہاں، لیکن تو یہاں جو رائے لی گئی ہے اس رائے میں جو پارلیمان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہمارا اعتراض ہے تو ہمارا اعتراض ان لوگوں پر ہے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، یعنی جو الیکشن لڑکے نہیں آئے، جنہوں نے واپس جا کر جو ہے حساب نہیں دینا، اور ایسے لوگوں کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس حکومت میں بھی آ گئے اور اگلی حکومت میں بھی وہ جو ہے اپنا بتلائیں گے کہ جی ہم کاروبار کے بارے میں یہ جانتے ہیں، ہم ملک میں ترقی ایسے کر سکتے ہیں، ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو اگلی حکومت میں بھی آرام سکون سے مشیر لگ جائیں گے۔ تو اب یہ جو اعتراض تھا وہ اعتراض ان کا یہ تھا کہ مثال کے طور پر رزاق داؤد ہیں، ان کو محمد ڈیم کا جو ہے وہ ٹھیکہ مل گیا ہے، حالانکہ یہ جو محمد ڈیم ہے جب یہ ان کی کمپنی بنانی چاہتی ہے اور اس کی وزارت بھی ان کے پاس ہے تو اس کے نتیجے میں یہ کنفلکٹ آف دا انٹرسٹ ہے، یعنی کہ آپ ہی اب کام ایک طرف آپ ہی نے جو ہے ڈیم کے بننے کو چیک کرنا ہے اور دوسری طرف آپ ہی کی کمپنی بنا رہی ہے۔ اگرچہ رزاق داؤد صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کمپنی سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ان کے حصہ اس کے اندر ابھی بھی ہے، اس کے بیٹے اس کو کور کر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ پارلیمان والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا فائدہ تو انہیں مل جائے گا، اور اسی طرح پھر جو ہے ندیم بابر صاحب ہیں
جو کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کے بارے میں جو ہے کچھ کمپنیوں میں کام کر چکے ہیں، اورینٹ کمپنی خاص طور پر ان کی اپنی سمجھی جاتی ہے جہاں ان کے شیئر ہیں۔ تو اب پیٹرول کے بارے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ندیم باور صاحب نے پہلے بہت سارے پیسے سوئی نادرن گیس کے دینے ہیں یا اس طرح اور اداروں کے دینے، لیکن یہ آئے ہیں اور عمران خان صاحب کے قریب ہو گئے ہیں اور ان کو پیٹرولیم کے بارے میں مشورے دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر کچھ نقصان ہوتا ہے، پیٹرول اگر نہیں ملتا تو نام پوچھا تو ان لوگوں سے جائے گا جو جا کر الیکشن لڑیں گے، اور یہ لوگ آرام سکون سے کمائی کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں جیسے کہ میں نے بتلایا رزاق داؤد صاحب کو ٹھیکہ، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں جس بات کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر کسی کمپنی کو ٹھیکہ ملے تو یہ سب سے کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ جو ہے آپ کو بات غور سے سننے کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اگر کوئی ٹھیکہ دیا ہے تو حکومت کے لیے اپنی ساورنٹی کا مسئلہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے پیسے دینے ہی دینے ہیں، خواہ وہ قرضہ پکڑ کر دے، سود پر دے، یا جیسے مرضی جہاں سے مرضی نوٹ چھاپ کر دے، ملک کے حالات جیسے بھی ہوں ان کو پیسے ملنے ہی ملنے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ چونکہ یہ حکومتی کام ہے تو حکومتی کام ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں منافع اچھا خاصا ہوتا ہے، اپنا ذاتی کام نہیں ہے کہ آدمی کہتا ہے ایک روپیہ بچا دیا جائے۔ اور تیسری بات، اگر آپ کوئی حکومت کا کام کر رہے ہیں تو حکومت کا کام کرتے ہوئے یہ بھی آپ کو ایک فائدہ جو سب سے بڑا مل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت سے کوئی پیسہ لینا ہے تو وہ تو حکومت اپنی ساورنٹی کی وجہ سے دیتی ہے، لیکن اگر آپ نے حکومت کو کچھ دینا ہو تو اس کو آپ عدالتوں میں لٹکا دیں، اور حکومت کے عدالتوں میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت کے چونکہ شعبے بہت سارے ہیں اس لیے حکومت پر جو ہے کیسز بھی بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو کام کر رہی ہوتی ہے اس میں مسئلے رہتے ہیں۔ اور یہی ندیم باور صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 80 کروڑ سے لے کر تقریباً 160 کروڑ روپے تک جو ہے وہ حکومت کا دینا ہے، لیکن وہ حکومت کو وہ نہیں دے رہے، وہاں تو وہ اپنا اثر و رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے وکلاء کو حکومت کے خلاف وہ کھڑا کر دیں گے اگر عدالت میں جائے گا، جس کے نتیجے میں جو پیسے حکومت کو ملنے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ملتے، ہاں جو حکومت نے لینے ہیں وہاں بھی وہی کمزور کیس بنتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس کرنے کے کام اور بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ذاتی پیسہ ہے جس کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فواد چودھری نے اتنا سخت انٹرویو دیا ہے، اور خاص طور پر وہ یہی کہتے رہے کہ سیاسی لوگ تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور غیر سیاسی لوگ آگے آگے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے آگے جا کر بہت زیادہ جو ہے ناکامی کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے یہی سب سے زیادہ سوچنے کی ہیں، اور عمران خان کی حکومت کا کامیابی یا ناکامی انہی بنیادوں پر سمجھا جائے گا۔ تو یہ وہ اصل چیز تھی جس کی وجہ سے فواد چودھری نے جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے وہ دیا ہے۔ آپ کو صرف ہمارے عوام صرف ایک چیز سوچتی ہے، اور وہ کیا کہ جی جو ہے عمران خان ناکام ہو گیا۔ نہیں، اگر عمران خان یا اس طرح اور لوگ ناکام ہوں گے، حکومتیں ناکام ہوتی رہیں گی، تو پھر یہ جو لوگ ہیں، یہ ٹھیکیدار قسم کے لوگ، یہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جو ہے حکومتیں ناکام ہوتی رہیں گی، اور حکومتوں کا ناکام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیر کا فائدہ اور غریب کا نقصان۔ جبکہ اگر اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں اور یہ مطالبہ حکومت سے کیا جائے کہ بھئی نان الیکٹڈ لوگ اگر رکھے ہیں، مجھے یہ فواد چودھری صاحب کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، ان سے پوچھا جائے اور ان کو ان ٹھیکوں سے دور رکھا جائے اور یہ تمام مسائل حل کیے جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔